السلام علیکم دوستوں، جی ہم نے بات کی تھی کہ آئیں انسانوں کے رویوں کو سمجھیں. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو انسانوں کے رویے ہیں اور تو اس سے پہلے ان کی نفسیات ہوتی ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا نفسیات ہوتی کیا ہے اور پھر سافٹ ویئر کیا ہے انسان کا اور اس کا ہارڈ ویئر کیا ہے. پھر ہم نے یہ بھی اس میں دیکھا تھا جو ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس 30 ایسی فورسز ہیں جو ہم پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اس میں سے 10 کو ہم پڑھیں گے. وہ 10 میں سے 4 ہم نے ہیریڈیٹی، چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی، سوشل اور کلچر فورسز اور لرننگ کیپیبلٹی، یہ 4 ہم نے پہلے والے پارٹ میں کر لیے تھے. اب ہم اپنا دوسرا پارٹ شروع کرتے ہیں. اس کے اندر مزید جو ہے ہم 6 پڑھیں گے، 5 سے لے کے اور 10 تک. تو اگر یہ ہم ان 10 پوائنٹس کو دیکھ لیں تو ہمارے اطراف میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کے 10 پوائنٹس پہ اگر ہم نظر رکھیں گے تو امید ہے کہ ہم 80% لوگوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور 80% لوگوں کے 80% جو رویے ہیں وہ بھی سمجھ لیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارا سارے جہاں ہیومن انٹریکشن ہے وہ ہمارا آسان ہو جائے گا. تو ہمارا 5واں پوائنٹ ہے کہ جو بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے انسان کی نفسیات کے اوپر، وہ ہے ریلیجن اینڈ ایتھکس. جس کا جو مذہب ہوتا ہے نا وہ اس کی نفسیات میں آ جاتا ہے. آپ کو بچپن سے بتایا جاتا ہے یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. جیسے جو مسلمان ہیں وہ بہت سارے لوگ تو سور کا نام بھی پسند نہیں کرتے سننا، اس کا گوشت کھانا ہے تو بہت بڑی بات ہے. تو بہت ساری قومیں سور کا گوشت بھی کھا رہی ہیں، کوئی قوم گائے نہیں کھا رہی ہے، مسلمان گائے کھا رہے ہیں. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ آب زمزم بہت مقدس ہے، صحیح ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب خانہ کعبہ میں جائیں گے تو جو ہے نا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی. یہ سب ہمارے مذہب نے ہماری نفسیات کو کیا. تو ہمارے لیے خانہ کعبہ کا کے لیے، آب زمزم کے لیے، ہمارے لیے گائے کے لیے پرچر ہمارا کھل گیا. تو ہماری نفسیات ہو گئی ان کی فرینڈلی، صحیح ہے نا. جو دوسرے مذاہب ہیں انہوں نے اس کے برعکس دوسری چیزوں کو رکھا ہوا ہے. کسی کے لیے کوئی اور پانی مقدس ہوگا، کسی لیے کوئی اور مقام مقدس ہوگا، صحیح ہے نا. اسی طریقے سے ایتھکس ہیں، اخلاقیات ہیں. ہم والدین کی عزت کرتے ہیں، ہم استادوں کی عزت کرتے ہیں، ان کی طرف پاؤں نہیں کرتے، تمیز سے بات کرتے ہیں، جاتے ہیں تو سر پہ ہاتھ پھروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہنوں کو موقع کے لیے جاننے دے دیتے ہیں جناب اپنے. ہم یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری مذہب اور ایتھکس ہیں. جیسے جیسے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں ویسے ویسے ہماری نفسیات اسی حساب سے ڈیولپ ہوتی رہتی ہے، صحیح ہے نا. تو جس طریقے سے جو مذہب جیسا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آپ نے پڑھا ہے نا کہ ان کے ایک بیٹے نے اپنی ایک بہن سے شادی کی، دوسرے بیٹے نے دوسری بہن سے شادی کی تھی. تو ان کے مذہب کے اندر جو اس وقت تھا اس چیز کی اجازت تھی تو انہیں کراہیت محسوس نہیں کی. آج اگر کوئی ایسا کر لے تو اس کے لیے ہم کیسے بات کریں گے نا، لازمی بات ہے. اس لیے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ تو بہن کو بہت مقدس سمجھتا ہے. تو یہ ساری چیز ہو گئی. اگلا ہو گیا موٹیویشن. موٹیویشن بڑی زبردست چیز ہے. اس کے اوپر ہم ایک الگ سے ایک نہیں شاید ایک سے زیادہ جو ہے وہ پروگرامس کریں گے. موٹیویشن ہے والنٹری انوالومنٹ. جو کام آپ رضاکارانہ طور پہ کرتے ہیں نا وہ موٹیویشن کہلاتا ہے. میں اپنے اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ دیکھیں کبھی کسی کے ابا اماں نے نہیں کہا ہوگا بیٹا بہت سارے میسیج آ گئے ہیں واٹس ایپ پہ چیک کر لو. نہ کبھی نے کہا ہوگا کہ بچوں اپنا موبائل چارج کر لو، بچوں ذرا نیٹ کھول لو، پیکج دیکھ لو کون سا ہے. ساری معلومات ہم سب کو موجود ہوتی ہے. شدید سردی میں بھی رات کو 3 بجے بھی اگر آنکھ کھلتی ہے تو لحاف سے باہر ویسے نکلنے کا تو دل نہیں چاہ رہا، لیکن ہم ہاتھ ڈال کے موبائل نکال کے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی واٹس ایپ پہ میسیج آئے ہوئے ہیں نہیں آئے ہوئے. یہ ساری کی ساری موٹیویشن ہے. تو آپ کی موٹیویشن یہاں پہ تو موٹیویشن ہے، لیکن وہ جو پانی کی موٹر میں جو موبل آئل ڈلنا تھا اس میں موٹیویشن نہیں ہے. تو ابا کے 3 دفعہ کہنے کے باوجود بھی آپ نے اس میں موبائل میں موبل آئل یا جو نا آئل نہیں ڈالا، ٹھیک ہے نا. ٹیکس گاڑی کا ایکسپائر ہو گیا، موٹر وے پہ کھڑے ہو گئے، چلان ہو گیا جناب، اور چیزیں ہو گئیں، پڑوس میں ایک بات کرنی تھی، فلاں کام کرنا تھا. تو یہ ساری چیزیں جہاں موٹیویشن ہے، جس چیز میں ہماری موٹیویشن ہوتی ہے یاد رکھیے گا ہماری نفسیات اس سے فرینڈلی ہو جاتی ہے. وہ چیزیں ہمیں خود بخود یاد رہنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ موٹیویشن جس میں زیادہ ہوگی، جس چیز میں، وہ چیز کی طرف آپ کا قدم خود بخود، کہتے ہیں نا آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو دیکھنا چاہتی ہیں. میں ایک اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو اپنے گھر کا ایڈریس بتا رہا تھا کہ آپ اس گلی میں آئیں گے تو وہاں پہ فلاں سینما گھر ہے، سینما گھر کے برابر میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ فلاں گیم کی دکان ہے، اس کے سامنے فلاں چیز اور پھر میرا گھر آ جائے گا. لیکن اگر آپ کسی
تایا کے ساتھ سفر کریں گے تو وہ آپ کو یہی ایڈریس ایسے بتائیں گے کہ آپ جائیں گے تو رحمانی مسجد آئے گی، اس کے سامنے مدرسہ دارالسلام ہے، اس کے بعد جائیں گے تو امام صاحب کا گھر ہے، اور پھر اس کے برابر والا میرا گھر ہے۔ تو دیکھیں یہ اس طرح آہستہ آہستہ ہوگا کہ جیسے ہماری چیزیں ہوتی ہیں ویسے ہی جو ہے نا وہ ہمارے زبان، آنکھ، کان سب چیزیں کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو 7واں پوائنٹ ہے وہ ہے ایموشنز ورسز لاجک، بڑا زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا بہترین نظام بنایا ہے ماں باپ کی شکل کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ قدرت نے کیا کیا ہے کہ دماغ کے 2 حصے کیے ہوئے، اس میں ایک حصہ لاجیکل میں لاجکس ہوتی ہیں، یعنی ویسے تو بہت ساری چیزوں میں بہت سارے حصے ہیں، اور ایک حصے میں ایموشنز ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی سے خواتین کا جو ایموشنز والا حصہ ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور مردوں کا جو لاجک والا حصہ ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ آپ سے والد صاحب جو بات کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کل جو پیسے لیے تھے اس کا حساب دو، 3 دن پہلے تو پیٹرول ڈلوایا تھا، جی پی اے کتنا ہے جناب، پرسنٹیج کم کیوں آئی ہے، کتنے گھنٹے میں واپس آ رہے ہو، یہ سارے لاجیکل کوشچنز ہیں، جبکہ والدہ یہ سوالات عموماً نہیں کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کی جو جنس ہے یا آپ کے جو جسم کے اندر جو لاجک اور ایموشنز کے درمیان میں ایکویلبریم ہے وہ آپ کی نفسیات کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اکثر دوست جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب لڑکیاں انٹر کر کے پاس آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہیں یونیورسٹی میں جانے کے لیے تو روتی ہیں آپس میں، صحیح ہے نا، کہ وہ جب 6 سال سے تھے اب تم سے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ لڑکے پاس آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو لانا دے رہے ہوتے ہیں کہ تم سے جان چھوٹی، 6 سال سے تمہیں دیکھ دیکھ کے ہم بھی تھک گئے تھے۔ تو جہاں پہ آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو وہاں اسی حساب سے، اسی لیے خواتین سے کیونکہ قدرت نے بڑا کام کرانا ہے، اولاد کی پرورش کرانی ہے، صحیح ہے نا، تو اس کے اندر جو ہے ایموشن والا حصہ بڑا ہے۔ اس نے رات کو 6 دفعہ اٹھ کے اپنے نوزائیدہ بچے کو کیئر کرنا ہوتا ہے مختلف صورتوں کے اندر۔ جب اور ابا جی کے لاجیکل اس لیے کہ انہوں نے باہر جا کے باہر کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، دھوپ گرمی سردی کو دیکھنا ہوتا ہے، آفس کے معاملات کو دیکھنا ہے، معیشت کو دیکھنا ہے۔ تو ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ ایموشنز اور ہمارے لاجک کے درمیان جو توازن ہے اس سے ہماری نفسیات اسی حساب سے ہوتی ہے۔ تو 8واں جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے لائف سائیکل اسٹیج۔ انسان کی پیدائش سے لے کے اس کی موت سے پہلے تک تقریباً 5 اسٹیجز ہیں جو اکثر کتابوں کے اندر جو ہے نا جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے چائلڈہڈ، بچہ جو ہوتا ہے چھوٹا سا، پھر اس کے بعد ہے یوتھ کہ وہ جو ہے نا وہ سمجھے ٹین ایجر ہے، ابھی بہت بھرپور اس کی جوانی نہیں آئی ہے، پھر ہے ینگسٹر، اس کے بعد پھر ایجڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اولڈ ایج کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ہر ایک کی جو آپ دیکھیں تو اس نفسیات مختلف ہوتی ہے، صحیح ہے نا۔ اگر فرض کریں ہم پانچوں کو جو ہے وہ اختیارات دے دیں پیسے کے ساتھ تو بچہ جو ہے نا اپنے لیے ٹرائی سائیکل لینا پسند کرے گا، اور اختیار دے دیے جناب، اور جو تھوڑا سا اور جو آ رہا ہے جو چائلڈہڈ سے ہٹ کے آ رہا ہے تو وہ بائی سائیکل لے گا، جو ینگ ہے وہ موٹر سائیکل لے گا، اور جو ایجڈ ہے وہ اسی حساب سے کوئی لے گا، جو بوڑھا آدمی تو بچائے گا پیسے تو کچھ بھی نہیں لے گا، وہ تو کہے گا یار یہ جہاں انشورنس کے پیسے آئیں گے تو یہ پیسے جمع کر کے میں اپنے بچوں کے لیے فلاں کام کر دوں گا۔ دیکھیں کیسے نفسیات بن رہی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی ون ویلنگ کوئی بوڑھا آدمی کر رہا ہو، اسے پتہ ہے کہ میں گرا تو میری ہڈی کو دوبارہ سے جڑنے میں جو نا وہ 3 مہینے لگ جائیں گے، تو خوف ہوتا ہے۔ تو جس ایج پہ چلے، ایسے بچپن میں بھی خوف ہوتا ہے، خوف بے خوف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے نوجوانی میں بھی ہوتے ہیں اور ایسے جوانی میں بھی ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی چلی جاتی ہے ہم خوف کا شکار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے جیسے ہماری ایج ہوتی ہے، آپ دیکھیں اکثر بوڑھوں کے اندر پرابلم ہوتی ہے جیسے کہ وہ چیزوں کے اندر بھی کشش بڑھ جاتی ہے، صحیح نا، کھانے پینے میں چھپا کے کھانے میں بڑھ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے لاشعوری طور کے اوپر انہیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اب ہمارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا دنیا کے جو ذخیرے ہیں، دنیا کے جو خزانے ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں کھانے پینے کے معاملے میں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر اسٹیج کا ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے، اور وہ نفسیات جو ہے وہ کس پہ اثر ڈال رہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو لائف جو ہمارا ہائرارکی میں جو ہمارا اسٹیج ہے وہ کہاں پہ ہے، اسی اسٹیج پہ سارے کام چل رہے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے پرسنل گولز۔ یہ بڑا زبردست ہے، پرسنل گولز بھی موٹیویشن کے اندر سے نکلتا ہے۔ آپ کہاں کھڑے ہیں اور آپ جانا کہاں چاہتے ہیں۔ آپ، میں اور ہمارے دوست جبار صاحب، ہم تینوں کلرک بھرتی ہوئے فرض کریں کسی ڈپارٹمنٹ میں۔ اب کیس یہ ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی میں بہت جوش جذبہ، اس نے کہا بھائی کلرک بھرتی تو ہو گیا مگر میں نے امتحان دے کے جناب میں نے ہر صورت میں 20ویں گریڈ تک پہنچنا، ڈائریکٹر بننا ہی بننا ہے میں نے، صحیح نا، اسی میں ریٹائر ہونا ہے۔
دوسرا جو ہے نا وہ کہے گا ٹھیک ہے کلرک میں بھرتی ہو گیا لیکن میں 16 گریڈ تک تو محنت کروں گا ہی کروں گا، میں وہاں تک تو جانا ہی جانا ہے میں نے۔ اور تیسرا جو ہے وہ کہے گا یار الحمدللہ بھائی میں نے بہت اچیو کر لیا، میرے ساتھ والے تو جو ہے نا ٹھیلا لگا رہے ہیں، میرا بہت ہے جی، میں چھوٹا بابو نہیں تو بس بڑا بابو بن کے ریٹائر ہو جاؤں گا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے گولز کیا سیٹ کیے ہیں، پھر جو گول سیٹ کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پاؤں دماغ ٹھیک ہے ساری کے ساری ایفرٹس جو ہے نا ان گولز کو اچیو کرنے پہ ہی صرف ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس میں ہیں، یہ گولز قومیں بھی کرتی ہیں، یہ گولز ملک بھی سیٹ کرتے ہیں، ادارے بھی سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ گولز جو ہے وہ افراد بھی سیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہماری سب کی نفسیات اسی حساب سے ہو جاتی ہے۔ آخری پوائنٹ ہے انوائرمنٹ، ٹھیک ہے نا، انوائرمنٹ میں ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے اور انوائرمنٹ میں ہماری اور دیگر چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ انوائرمنٹ میں جو تبدیلی آتی ہے، اب آپ میں سے کسی کو کوئی ٹائپ رائٹر پہ کام کرتا نظر آ رہا ہے؟ آپ میں سے کچھ لوگ جن کی عمر زیادہ نہیں انہیں ٹائپ رائٹر کا شاید پتہ بھی نہ ہو، لیکن ٹائپ رائٹر جو ہے وہ اماں ہیں کس کی؟ اس کمپیوٹر کی اور لیپ ٹاپ کی۔ پہلے تو ٹائپنگ ساری اسی کے اوپر ہوا کرتی تھی، لیکن اس سے نظر نہیں آ رہا کہ اب وہ کیا ہوا، ٹیکنالوجی چینج ہو گئی۔ تو جب میں نے دیکھا کہ وہ ٹیکنالوجی چینج ہو گئی، میرے پڑوسی جو ہیں وہ 386 استعمال کرتے ہیں، 286 کرتے تو میں نے بھی ٹائپ رائٹر چھوڑا 286 پہ آ گیا، پھر وہ پڑوسی نے یا دوست نے 386 پہ آ گئے، پھر 486 پہ آ گئے، پھر جب کم پی سی پہ آ گئے، پھر لیپ ٹاپ پہ آ گئے، پھر مزید ترقی آپ کے سامنے ہی ہے۔ اس ماحول نے ہمیں سارا کیا کیا ہے، انوائرمنٹ میں ٹیکنالوجی نے یہ کردار ادا کیا کہ ہم خود بخود اپنے آپ کو بدلنے لگے۔ تو آپ جتنا آپ نے ٹیکنالوجی فرینڈلی ہوں گے، آپ کی نفسیات بھی اتنی ہی اسمارٹ ہوگی، صحیح ہے۔ اور یہی نہیں، اور بھی انوائرمنٹ کا ہوتا ہے۔ میں پہلی مرتبہ جب مٹھی گیا، یہ بات بھی کوئی 25-30 سال پرانی ہے، جب میں پہلی مرتبہ مٹھی گیا تو ہم تو شہر سے گئے تھے، تو وہاں جا کے میں نے شہر کی طرح اپنی گاڑی کو ڈبل لاک کیا کہ میں آگے کہیں جا رہا ہوں تو پتہ 10-15 آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں آؤں گا۔ اس نے مجھ سے بہت کہا، جو میرا میزبان تھے، کہیں گے سر یہ مٹھی ہے، یہاں پہ کوئی چوری چکاری نہیں ہوتی ہے، لیکن ساری زندگی تو ہم نے گزاری تھی چوری چکاری والے ماحول کے اندر، جو ہمارا انوائرمنٹ تھا انسیکیور، صحیح ہے، تو ہمیں یقین ہی نہیں آیا۔ لیکن اس نے کہا کہ سر آپ اپنی گاڑی کو ایسے بھی چھوڑ دیں گے نا آدھے شیشے، تب بھی کوئی نہیں لے کے جائے گا، اس علاقے میں چوری چکاری نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر پہلے دن تو ہمیں یقین نہیں آیا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ وہاں لوگوں نے اپنی گاڑیاں ایسی چھوڑی ہوئی ہیں تو دوسرے دن جا کے ہمیں یقین آ گیا۔ یہی کیس میرے ساتھ گلگت میں ہوا، جب میں پہلی مرتبہ گیا کہ وہاں ہمارے مہمان نے کہا کہ اس علاقے میں چوری چکاری نہیں ہوتی ہے، آپ اپنی گاڑی کو ایسے بغیر لاک کیے چھوڑ دیں، شیشے بھی کھول دیجئے۔ لیکن ہم تو ان ماحولوں میں رہتے رہے ہیں، اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پہ ہم اپنے گھروں میں دروازے کھڑکیوں کے پاس جو ہے وہ گرلیں لگاتے ہیں کہ تاکہ کوئی شیشہ توڑ کے نہیں آ جائے، اور ہم اپنے چھتوں دیواروں کے اوپر جو ہے نا باربٹ وائر لگا رہے ہوتے ہیں۔ جہاں ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، ہم کسی پہ اعتبار نہیں کر رہے ہوتے، تو ہم پڑوس کو بھی نہیں بتا کے جاتے کہ ہم 3 دن کے لیے کسی اور شہر میں جا رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم اسی طریقے سے ساری چیزیں چلنی ہیں، پھر ہماری نفسیات وہی بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کے اپنے گھروں میں بھی کتنے دفعہ ہوا ہے کہ بڑے بزرگ اٹھ کے آدھی رات کو چٹخنیاں چیک کرتے ہیں، گھر چیک کرتے ہیں، باہر گاڑی کھڑی ہوئی وہ چیک کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایسے ماحول میں ہیں کہ جہاں پہ کچھ بھی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، تو آپ کے اندر آپ کی نفسیات اسی حساب سے پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھا ہمارے کہ ہم انسان کے رویوں کو کیسے سمجھیں۔ آپ یہ 10 فورسز کو دیکھیں، اپنے اطراف میں رہنے والوں کو سمجھیں، اور ان میں دیکھیں کہ ان کے اندر ان چیزوں کے فورسز کس لیول پہ عمل کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ بہت ہوگا۔ حاصل کلام یہی ہے کہ انسان کے 2 حصے ہیں، ایک اس کا انر ہے، ایک اس کا آؤٹر ہے۔ جیسے اے سی میں ہوتا ہے نا، ایک آؤٹر ہوتا ہے ایک انر ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے بھی اندر کا جو انسان ہے اس کو ہم کہتے ہیں نفسیات، اور باہر والے کو کہتے ہیں جسم۔ نفسیات جیسے سوچتی ہے ویسے رویے ہوتے ہیں، اور ہمارا جسم ویسے ہی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیں، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔